اور سازش کی جو وہ بات کر رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی، 3 باتیں خان صاحب کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ایک کہ میرے خلاف سازش ہوئی، امریکہ نے کی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر کی، میڈیا کو پیسے دے کر کی، اور اس کے بعد مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، اور پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ 4 سال تم نے پاکستان کی عوام کو لوٹا، ان کے ساتھ جھوٹ بولے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، عوام سے ان کی روٹی چھینی، ان کا روزگار چھینا، اور آج تم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا۔ اور تمہارے خلاف اگر سازش ہوئی تھی تو جب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرائی، جس کو تمہارے اسپیکر نے اجازت دی جمع ہونے کی، کیوں جمع کرائی؟ تمہارے مطابق تو وہ جو عدم اعتماد ہے وہ سازش کی وجہ سے ہو رہی تھی، تو آپ نے کیوں اجازت دی اسپیکر کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرانے کا موشن جو ہے اس کو اپروو کرے؟ اس کے بعد آپ کے اسپیکر نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت دی، جو کہ وہ لے ہوئی۔ اس کے بعد اس کا موشن پیش ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کی اجازت دی گئی، اور جس وقت تک تمہیں پتہ تھا کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں، اس وقت تک کوئی امریکن سازش نہیں تھی، اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے۔ لیکن جب تمہیں پتہ چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے جھوٹ، تمہاری منافقت، تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے، اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور 7 مارچ کو ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوتی ہے، 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان، اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے؟ آپ کا دماغ معوف تھا کہ آپ کو 8 تاریخ کو ٹیلی گرام ملتا ہے جو ایمبیسڈر آپ کو بھیجتا ہے، اور تو آپ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہے کہ سازش ہو رہی تھی، مجھے ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو آپ نے 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک اس ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بتایا؟ آپ نے فارن آفس، بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے، اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے اس آپ کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں، جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی، مینگل صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے اپنے 21 اراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں۔ اور اس کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق مداخلت کر رہا تھا، 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ اسپیکر بلایا ویمنس ڈے کے اوپر۔ کیوں؟ وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ آپ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی، وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو مداخلت کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا، ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا، او آئی سی کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی، اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے۔ اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے، جو آپ کی رجیم چینج کر رہے ہیں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے۔ آپ جب آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے؟ آپ مودی کی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے کیمپین مینیجر بنے ہوئے تھے جب آپ نے یہ بیان دیا تھا؟ کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کر رہے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد
اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو مودی کے حوالے کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا اپنا بیان ہے. اور تیسری بات، الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے. اور جو آپ کے فیصلے کے ساتھ یا آپ کو سوال نہ کرے، جو آپ کے اوپر انکوائری کرے، آپ سے سوال پوچھے، آپ کی انویسٹیگیشن کرے، وہ استعفیٰ دے دے. جو اپوزیشن آپ سے بات کرے، آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں، ان کو گرفتار کریں، ان کی زبان بندی کریں. اور جو ادارہ آپ سے سوال کرے، 8 سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو، جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے، جو ثابت ہو گیا ہے. آپ نے اپنے ذاتی ملازمین، اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے منگا کر منی لانڈرنگ کی. آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا. پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. توشہ خانہ کا چور، فورن فنڈنگ کا چور، پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا چور آج لیکچر دے رہا ہے کہ اپوزیشن. اور دوسری بات، لنڈن میں بیٹھا شخص سازش کر رہا ہے، امریکہ سے سازش ہو رہی ہے، ہو لنڈن میں رہی ہے اور ہو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے عمران خان صاحب، کہ جس کو -1 کرنے آپ چلے تھے، آج آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا محور میاں محمد نواز شریف ہے. آپ یہ بات خود مان رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوئی ہے، جو آئینی طریقہ ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ نواز شریف کی ہے.